السلام علیکم ویورز، اے آئی یوٹیوب ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہم ایک بہت اہم چیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی سے ان کو ان کے رزلٹ کارڈ ریسیو ہوتے ہیں یا وہ آن لائن چیک کرتے ہیں تو ان کے جو رزلٹ کارڈ ہے ان کے اندر جو مارکس ہیں ان کی جگہ پہ کچھ ایبریویشنس لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں، جیسے کچھ سمبلز وہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ آر ای لکھا ہو، اے آر ای لکھا ہو، آر ڈبلیو لکھا ہوا ہو، یا اے آر ڈبلیو لکھا ہوا ہوتا ہے، آر ای ڈبلیو، اے آر ای ڈبلیو، یا ایبسنٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ان سمبلز کے ان ایبریویشنز کا مطلب کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی جو ایبریویشن ہے وہ ہے آر ای کی، یعنی ری اپیئر ان ایگزام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ ورک شاپ یا اسائنمنٹس تو اس کی پاس ہیں، لیکن جو پیپر کا جو ایگزام دیا ہے اس کے اندر اس کے پاسنگ مارکس نہیں آئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نیکسٹ سمیسٹر میں یونیورسٹی ان کو آٹومیٹکلی ڈیٹ شیٹ کے اندر انکلوڈ کر دیتی ہے، تو اس کے لیے علیحدہ سے ایڈمیشن لینے یا فی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جتنے بھی ری اپیئرز ہوں گے یا اگین ری اپیئرز ہوں گے ان کی فی ڈگری لیتے وقت اس سے پہلے سبمٹ کرنی ضروری ہے، وگرنہ ڈگری جب تک وہ فی نہیں دی جاتی روک لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگین ری اپیئر ان ایگزام ہے، یعنی اے آر ای۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس اور ورک شاپس تو پاس ہیں اگین، لیکن جو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا پیپر دیا تھا اور اس میں جب آپ ری اپیئر ہوئے تھے اس سبجیکٹ میں، اگین آپ اس میں پاسنگ مارکس نہیں لے سکے ہیں۔ تو یہ دوسرا چانس ہوتا ہے جس کے اندر یونیورسٹی آپ کو آٹومیٹکلی انکلوڈ کر دیتی ہے، لیکن دو چانسز کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس سبجیکٹ میں نیو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ تو یہ دوسرا چانس آخری چانس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ ایبریویشن ہے وہ آر ڈبلیو کی ہے۔ اس کا مطلب آپ کی اسائنمنٹس اور جو ایگزام ہے وہ تو پاس ہے، لیکن آپ ورک شاپ آپ نے اٹینڈ نہیں کی ہے یا اس میں آپ حاضر نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ری اپیئر ہو گئے ہیں ورک شاپ کے اندر۔ تو آپ کو دوبارہ جو ورک شاپ ہے اس کی فی ریجنل آفس میں جمع کروا کے آپ ورک شاپ میں اگین ری اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فورتھ ایبریویشن ہے وہ اگین ری اپیئر ان ورک شاپ ہے، یعنی ایک دفعہ آپ ورک شاپ میں ری اپیئر ہوئے، لیکن یونیورسٹی نے آپ کو ری اپیئر کیا لیکن آپ نے اگین اٹینڈ نہیں کیے ورک شاپ، تو آپ کو یونیورسٹی اگین ری اپیئر کے سٹیج میں ڈال دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس چانس پہ بھی ورک شاپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں اگر آپ ورک شاپ آپ اس اگین جو ری اپیئر ہے اس میں بھی نہیں لیتے تو آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ فیل تصور ہوتا ہے، تو آپ کو اگین دوبارہ اس میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جو رزلٹس ہیں ان پہ آر ای ڈبلیو بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس پاس ہیں لیکن آپ کا ایگزام اور ورک شاپ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ دونوں آپ اس میں پاسنگ مارکس نہیں لے سکیں یا ورک شاپ آپ نے اٹینڈ نہیں کی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ ایگزام بھی دیں گے نیکسٹ سمیسٹر میں اور اس سبجیکٹ کی ورک شاپ بھی آپ دوبارہ لیں گے۔ اس کے بعد جو ایک اور سیمپل ہے وہ ہے اے آر ای ڈبلیو، یعنی آپ کسی سبجیکٹ میں ایک دفعہ ری اپیئر ہو چکے ہیں ایگزام اور ورک شاپ میں اور آپ اس کو پاس نہیں کر پائیں، تو یونیورسٹی آپ کو ایک چانس اور دیتی ہے کہ آپ اگین ری اپیئر ہو جائیں، ایگزام بھی دیں اور ورک شاپ بھی اٹینڈ کریں، تو آپ کا وہ سبجیکٹ پاس ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سٹیج پہ بھی آ کے اگین ری اپیئر میں ایگزام یا ورک شاپ میں آپ اس کو پاس نہیں کریں گے، اٹینڈ نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں یونیورسٹی آپ کو اس سبجیکٹ میں فیل کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایبریویشن ہے وہ ایبسنٹ کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آپ نے جو اس سبجیکٹ کا ایگزام دیا ہے اس میں آپ ایبسنٹ تھے، وہاں آپ کی حاضری جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ حاضر تھے تو آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنی اٹینڈنس کو، لیکن اگر آپ ریئلی وہاں پہ نہیں تھے تو دیٹ مینز آپ کو دوبارہ اس
سبجیکٹ کا ایگزام نیکسٹ سمیسٹر میں، یہ ورک شاپ کو نیکسٹ سمیسٹر میں دینا پڑے گا۔ سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل کا آئکن دبا دیں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ملتی رہیں۔